اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون ولو نشاء لطمسنا على اعینہم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ سورہ یاسین آیات 65 سے 68۔ سابقہ آیات میں ہم نے یہ بات جانی، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے عہد لیا کہ وہ شیطان کی عبادت نہ کریں، صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ ابلیس نے خلق کثیر کو گمراہ کر دیا۔ روز قیامت جہنم سامنے لائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، داخل ہو جاؤ آج اس میں تمہارے کفر کے سبب۔ آگے فرمایا الیوم، آج، نختم، ہم مہر لگا دیں گے، اعلی افواہہم، ان کے منہ پر مہر لگا کر انہیں بند کر دیا جائے گا، سیل کر دیا جائے گا، یہ لوگ منہ سے بات نہیں کر سکیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا، اور کلام کریں گے ہم سے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، وَتَشْهَدُ، اور گواہی دیں گی، ارجلہم، ان کے پاؤں، ان کی ٹانگیں، بما كانوا یکسبون، جو وہ عمل کرتے تھے۔ روز قیامت منہ بند کر دیے جائیں گے، ہاتھ پاؤں گواہی دے رہے ہوں گے، اللہ سے ہم کلام ہوں گے، اور ان کی ہر گواہی حق پر مبنی ہوگی۔ اس مضمون کو سورہ رحمان میں اس طرح بیان کیا گیا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پس اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے متعلق پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم لوگ اپنی پیشانیوں سے ہی پہچان لیے جائیں گے۔ فیوخذ بالنواصی والاقدام، پس ان کی چوٹیاں اور ٹانگیں پکڑ کے انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اہل جنت کے چہرے چمکتے ہوں گے، روشن ہوں گے، اہل جہنم کے چہرے سیاہ رات کی مانند ہوں گے، چہرے دیکھ کر ہی پتہ چل جائے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، تو ضرور مٹا دیں ان کی آنکھوں کو، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آنکھیں عطا کر رکھی ہیں، تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاحیتیں ودیت کی گئی ہیں، حق تو یہ تھا کہ ان کو استعمال کیا جاتا اور ایمان لے آتے، لیکن ان لوگوں نے ان صلاحیتوں کو طلب دنیا اور حق کی مخالفت کے لیے ہی استعمال کیا۔ بس یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے، وگرنہ یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو ہی مٹا دیتا۔ فَاسْتَبِقُوا الصِّرَاطَ، پس وہ راستے کی طرف بڑھتے، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر وہ کس طرح دیکھ پاتے۔ دنیا میں تو کافر لوگ حق کی مخالفت بڑی دیدہ دلیری سے کرتے ہیں، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا میں ہی ان کو ان صلاحیتوں سے محروم کر دے جنہیں وہ بروئے کار نہیں لا رہے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ان کو ان کی جگہ پر ہی مسخ کر دیں، ختم کر دیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، پس وہ استطاعت نہ رکھ سکیں آگے بڑھنے کی، وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نہ ہی وہ پیچھے لوٹ سکیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی دوسری عنایت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑنا شروع کرے تو فوراً ہی جس جگہ پر یہ ہوں وہیں پر ہی ان کو مسخ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، پھر نہ یہ ایک قدم آگے بڑھ سکیں اور نہ ہی پیچھے لوٹ سکیں۔ یہ تو محض اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نافرمانوں کو بھی مہلت دیتا رہتا ہے، بس ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بخشی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کریں، حق کو پہچانیں اور اپنے رب کے شکر گزار بنیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ،
اور جس کو ہم زیادہ عمر دے دیتے ہیں ننکسہ فی الخلق، ہم اسے پیچھے لوٹاتے ہیں خلقت میں۔ اب روزمرہ کے معاملات میں سے ایک مثال پیش کی جا رہی ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ ایک مضغہ گوشت کے لوتھڑے سے پروان چڑھاتا ہے، اسے قوت اور توانائی بخشتا ہے، اسے جوانی عطا فرماتا ہے، قوتیں اور صلاحیتیں ودیت کرتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ انسان گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اعضاء کمزور پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اعضائے جسم ڈھیلے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ نکھرا ہوا قد کاٹ آہستہ آہستہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح عمر بڑھتی جاتی ہے انسان خلقت کے لحاظ سے پیچھے ہوتا جاتا ہے۔ بڑھاپے میں نہ اعضاء ساتھ دیتے ہیں، نہ حواس خمسہ ساتھ دیتے ہیں، یہاں تک کہ بعض تو چلنے پھرنے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، قضائے حاجات میں بھی دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مثال ہے انسانوں کے لیے۔ سورہ روم میں اس حقیقت کو اس طرح بیان کیا گیا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک کمزور چیز سے تخلیق کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کے بعد اس نے قوت عطا فرمائی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، اور پھر توانائی کے بعد ضعف اور بڑھاپا طاری کر دیا۔ تو یہ زندگی کے مختلف مراحل ہیں جس کا انسان مشاہدہ کرتا رہتا ہے۔ اور سورہ نحل میں اس کے بارے میں فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْضَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں سے بعض وہ بھی ہوتے ہیں جو ارذل عمر کو پہنچائے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ جاننے کے بعد پھر کچھ نہیں جانتے، کہ اپنی جوانی میں تو صاحب علم بھی تھا، صاحب معرفت بھی تھا، قوم بلادری میں، محلے معاشرے میں عزت اور مقام تھا، لیکن زندگی کے مراحل گزارتے گزارتے پھر بالآخر وہ اس حال کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ علم رکھنے کے باوجود کچھ نہیں جانتا۔ افلا یعقلون، تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟ تو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دنیا میں انہوں نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ دنیا میں یہ لوگ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے بجائے متکبر بن جاتے ہیں، قوت اور صلاحیتوں کو اپنی ہی ملکیت سمجھ بیٹھتے ہیں اور عمر غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو فہم و فراست نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون۔ سورہ یاسین آیات 69 سے 75۔ وما علمناه الشعر، اور ہم نے اسے شعر نہیں سکھایا۔ علمناه میں ضمیر کا مرجع حضور علیہ السلام ہیں۔ سورہ یاسین کا آغاز قرآن حکیم کی قسم سے ہوا اور قرآن مجید کو حضور علیہ السلام کی نبوت کی دلیل بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ قرآن مجید پر اثر کتاب ہے، اسے جو بھی سنتا سمجھتا ہے اس پر اثر ہو جاتا ہے، اور مشرکین مکہ قرآن مجید کے اثر کو کم کرنے کے لیے معجزانہ فصاحت اور بلاغت کو محض شاعرانہ کلام کے طور پر پیش کرتے تاکہ اس کا اثر کم سے کم ہو اور لوگ اس سے مرعوب نہ ہوں۔ تو یہاں اس بات کی نفی کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو شعر نہیں سکھائے، وما ینبغی لہ، اور نہ ہی یہ اس کے شایان شان ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی خصوصیات اور شعراء کے مزاج اور کلام میں بہت فرق ہے۔
سورہ شعراء میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ شعراء صرف گفتار کے غازی ہوتے ہیں، کردار کے نہیں، جبکہ انبیاء علیہم السلام جو بھی بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس پر عمل کرنے والے خود ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شعراء کے کلام میں تضاد ہوتا ہے، وہ ہر وادی میں بھٹکتے رہتے ہیں، ایک ہی قصیدے میں اسلام اور کفر دونوں کو ملا دیں گے، کہیں عاشق مزاج بن جائیں گے، کہیں متقی اور پرہیزگار بن جائیں گے۔ اس کے برعکس انبیاء علیہم السلام کا جو منہج ہے، مشن ہے، وہ بہت واضح ہوتا ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے، اکثر شعراء کی پیروی کرنے والے گمراہ لوگ ہوتے ہیں، اس کے برعکس انبیاء اکرام کے پیرو ہمیشہ معاشرے کے اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ ان ہوا الا ذکر، نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت، وقرآن مبین، اور واضح قرآن۔ تو یہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنا رہے ہیں، یہ شعر نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ یہ کتاب ہے، اور اس میں نصیحت ہے۔ لینذر، تاکہ وہ ڈرائے، من کان حیا، جو بھی زندہ ہو۔ ینذر کا فاعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قرآن مجید کو اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے تزکیہ کیا جائے، اور کسے ڈرایا جائے؟ جن کے اندر حیات عقلی اور روحانی موجود ہو، جن کے اندر رمق موجود ہو، جو طالب ہدایت ہوں۔ وہ لوگ کہ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں، ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، اور حجت تمام ہو جائے، پوری ہو جائے، ثابت ہو جائے، عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر۔ تو جن لوگوں کے دل مردہ ہیں وہ اس کتاب سے نصیحت حاصل نہیں کریں گے، اس لیے فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر، کہ آپ تو انہی کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر توجہ دینے والے ہیں۔ اور سورہ فاطر میں فرمایا تھا وما انت بمسمع من فی القبور، کہ آپ انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، جن کی حس مر چکی ہے۔ آپ زندوں کو جگائیں گے، مردوں کو نہیں جگایا جا سکتا۔ زندہ اور مردہ کی بات کو آج بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ کئی لوگ ہیں قرآن مجید کو سنتے ہیں، ان کی زندگی بدل جاتی ہے، اخلاق و معاملات بدل جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو سننے کو تیار ہی نہیں۔ اولم یرو، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، انا خلقنا لہم، بلا شبہ ہم نے تخلیق کیا ہے ان کے لیے، مما عملت ایدینا، جو بنایا ہے ہمارے ہاتھوں نے، انعامن، چوپائے جانوروں کو، فہم لہا مالکون، پس وہ اس کے مالک ہیں۔ کہ کیا یہ لوگ اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی خلقت ہے کہ اس نے چوپائے جانوروں کو بنایا ہے، پھر ان کا مالک بنا دیا ہے۔ وَذَلَّلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان کو مسخر کر دیا ہے، تابع بنا دیا ہے۔ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، پس ان میں سے ان کی سواری بھی ہے، وَمِنْهَا، اور اس میں سے یَأْكُلُونَ، وہ کھاتے بھی ہیں۔ کہ یہ چوپائے جانور ہیں جنہیں تخلیق اللہ نے کیا ہے، پھر انسانوں کے تابع بنا دیا ہے، اب یہ انسان اس پر سواری بھی کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ انہیں مسخر نہ کرتا تو یقیناً یہ انسان کے بس میں نہ ہوتا۔ حال ہی میں بقرہ عید گزری ہے، بہت سے جانور بے قابو ہوئے، انہوں نے بہت سے نقصان کیے۔ تو یہ انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی تخلیق بھی اللہ کی جانب سے ہے، ان کی تسخیر بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر تم اس سے فائدے بھی لیتے ہو۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فیہا، اس میں، منافع، فائدے ہیں، ومشارب، اور پینا بھی ہے، کہ ان کے بالوں سے، جلدوں سے بہت سی چیزیں بنائی جاتی ہیں، ہڈیوں کو بہت سے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے، بطور تجارت پالا جاتا ہے، دودھ حاصل کیا جاتا ہے، دہی، مکھن، لسی، ساری چیزیں اسی سے حاصل کی جاتی ہیں۔ افلا، کیا پس نہیں، یشکرون، وہ شکر ادا کرتے؟ کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن یہ لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اور ناشکری کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ وَاتَّخَذُوا، انہوں نے بنا لیا ہے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، آلہہ، معبود، کہ نعمتیں تو سب اللہ کی طرف سے تھیں، لیکن انہوں نے معبود اللہ کے علاوہ اور چیزوں کو بنا رکھا ہے۔ کوئی چاند سورج کو پوجتا ہے، کوئی حجر و شجر کو پوجتا ہے، کسی نے مورتی اور مجسمے بنا رکھے ہیں،
کوئی قبر والوں کو پکارتا ہے، کوئی خیالی دیوتا بنا لیتا ہے، تو یہ انسان کی جہالت ہے کہ نعمتیں کس کی اور بندگی کس کی۔ تو غیر اللہ کو معبود بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لعلہم ینصرون، تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ دنیا میں بھی ان سے استغاثہ کرتے ہیں، ان سے مدد چاہتے ہیں، اور ساتھ نظریہ شفاعت بھی بنا رکھا ہے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا لا یستطیعون نصرہم، وہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی صاحب اختیار ہو بھی تو وہ کسی مشرک کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے سوا جن کو یہ پکار رہے ہیں، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ، وہ خود ایک گروہ کی صورت میں محضرون، حاضر کر دیے جائیں گے۔ تو جو آلہہ خود ساختہ ہوں گے یا جو خود کافر تھے انہیں پوجا جا رہا ہے، ایسے تمام معبود جہنم میں اکٹھے کر دیے جائیں گے، رہے انبیاء، شہداء اور صالحین، تو یہ تمام ان سے برات کا اظہار کر دیں گے جو ان کی بندگی کر رہے ہیں۔ دعا ہے ہم سب کو اللہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔